تو آگے جو ہے نا یہ 7280 نمبر حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، الا من ابا، مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ حیران ہی ہو گئے کہ کون سا بدبخت ہے جو کہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا، انکار کرے۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کر دیا۔ یعنی اگر یہ زبان سے انکار نہیں کر رہا لیکن زبان حال سے وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نہیں جنت میں جانا، میں نے جنت میں نہیں جانا، تو اطاعت جو ہے نا یہ پھر ضروری ہوگی نا، یعنی اطاعت رسول یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، یہ اطاعت رسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ نے حکم دیا ہے اس کا۔ یہ امام صاحب نے حدیث جو ہے نا اس باب کے اندر یہ ذکر کی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ لمبی حدیث ہے لیکن اس کا ٹکڑا ہے، اس کے اندر من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ یہ قرآن میں بھی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کر لے گا نا تو اس نے اللہ کی ہی اطاعت کر لی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں نا وہ اپنی طرف سے تو نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے نا۔ آپ تو مبلغ ہیں، مبلغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ آپ مبلغ ہیں، اللہ کا پیغام جو ہے نا وہ پہنچا رہے ہیں، تو جو رسول کی بات مانے گا گویا کہ اس نے اللہ کی مان لی۔ یہاں بھی ایک مثال بیان کی، فرشتوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان کی تھی، تو اس میں یہ فرشتے نے کہا تھا جبرائیل علیہ السلام نے، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو تحقیق اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ ومحمد فرق بین الناس، اس کو دو طرح پڑھا جاتا ہے، محمد فرق بین الناس اور محمد فرق بین الناس۔ محمد فرق اگر پڑھیں تو یہ فرق فعل ہے، یعنی مصدر ہے، لیکن مبالغتاً جو ہے نا اسم فاعل کے معنی میں، فارق کے معنی میں مبالغہ، یا عدل عادل کے معنی میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرق کی صفت جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے نا یہ کثرت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ پائی جاتی ہے، کہ بہت بہت فرق کرنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان، یعنی اچھے اور بروں کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان بہت بہت فرق کر دینے والے ہیں، امتیاز کر دینے والے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کو فرقان کہا گیا ہے نا، وہاں بھی یہی، وہ بھی مصدر ہے، یعنی بہت بہت فرق کر دینے والا قرآن حق اور باطل کے درمیان، کہ کھول کھول کر بیان کر دینے والا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق معلوم ہو جاتا ہے بندے کو۔ ایسی روشنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم روشنی ہے، قرآن روشنی ہے، جس طرح ظلمات جو ہے نا پتہ چل جائے حق اور باطل کا، روشنی اور اندھیرے کا آپ کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ تو یہ فرشتوں نے کہا تھا محمد فرق بین الناس، اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسی ہستی ہیں جو واجب الطاعہ ہیں پوری دنیا کے لیے، یعنی آنے والے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نجات کا ذریعہ ہے، اور آپ کی معصیت یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ آگے جو ہے نا ایک حدیث اسی سلسلے میں امام صاحب نے لکھی ہے، قبر کے اندر جب سوال ہوگا، نیک بندہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا رہا ہے اپنی زندگی کے اندر، جب اس سے پوچھا جائے گا آپ کے بارے میں تو وہ کیا کہے گا؟ وہ صحیح جواب دے گا، وہاں کہے گا کہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کے آئے تھے، فاجبناہ، ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا تھا، وآمنا بہ، اور آپ پر ایمان لے آئے تھے، فیقال، تو پھر کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا اس کے؟ نم صالحہ، سو جا، آرام کی نیند سو جا،
اچھی حالت میں سو جا، نعمتوں میں، یعنی یہ پرسکون زندگی ہے اس کی، برزخی زندگی، قبر والی زندگی، یہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے اور اطاعت کی ہے۔ اور اس کے خلاف دوسرا بھی ہے جو کہ ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، اس نے آپ کی اطاعت کی ہی نہیں، یہی جواب دے گا پھر وہ۔ ادھر امام بخاری نے دیکھو اس لفظ سے یہ نکالا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کھلی کھلی دلیلیں لے کے آئے، تو جو آپ کی اطاعت کرے گا تو اس کو کتنا اچھا صلہ دیا جائے گا، قبر کے اندر بھی آرام دہ زندگی مل جائے گی۔ تو آگے تیسرا باب ہے، باب ما یکرہ من کثرت السؤال و تکلف ما لا یعنی ہے، یعنی یہ باب امام صاحب نے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ جو کثرت سوال ہے نا یہ اسلام کے اندر پسند نہیں ہے۔ کثرت سوال یعنی زیادہ ہی سوال کرتے جانا، جن کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ بھی سوال کرتے جانا، بالکل کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا پہلے ہی سوال کرنا، فرضی سوال، فرضی سوال۔ حجت اللہ کے اندر جو ہے نا اس کے بارے میں دارمی کے حوالے سے شاہ صاحب نے وہ کافی آثار جمع کر دیا صحابہ کرام سے، جو بہت برا منایا کرتے تھے یہ کثرت سوال کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لکھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، کئی تابعی بھی ہیں، تابعین ہیں، ان کے یعنی بہت برا سمجھتے تھے وہ اس کو کہ جو کثرت سوالات ہیں۔ آپ یاد رکھیں اہل رائے جو ہے نا، جو اہل حدیث، اصحاب الحدیث اور فقہاء محدثین کے مقابلہ میں اس وقت جو اہل رائے تھے ان کی کتب جو ہے نا ان میں کثرت سوالات کی بھرمار ہے، فرضی سوال اتنے ہیں نا، ان سوالات کی وجہ سے ان کی کتابیں بہت لمبی بن گئی ہیں، کئی جلدوں پر مشتمل ہیں، عجیب و غریب سوال ہیں جن کی ضرورت پیش آ ہی نہیں سکتی قیامت تک، اس طرح کے سوال، پھر ان کے فرضی جوابات ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو بھی پتہ تھا اس کا، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حفظ تو کتب عبداللہ بن المبارک و وقی، آگے اور بھی بعض محدثین کے نام لیے ہیں کہ میں نے ان کی کتابوں کو زبانی یاد کیا ہے۔ امام بخاری سے پہلے جو کتابیں تھیں نا لکھی گئی، ان کے اساتذہ اور اساتذہ کے اساتذہ کے طبقے والوں نے وہ زبانی یاد کر لی تھی امام بخاری نے، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں عرفت کلام ہؤلاء، یعنی ان کے کلام کو میں نے پہچان لیا ہے، اہل رائے کے کلام کو میں نے پہچان لیا ہے۔ ان کے کلام کے اندر بہت سارے کثرت سوالات ہیں، اس طرح فرضی سوالات، پھر فرضی جوابات ہیں۔ مثالیں میں ادھر ذکر نہیں کروں گا، عام کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، حیران ہو جاتا ہے بندہ، کئی تو اپنی زبان سے وہ ادا کرنے جو ہے نا مجلس کے اندر انسان بیان نہیں کر سکتا، جس طرح کے وہ جو ہے نا مثالیں ہیں سوالات فرضی۔ تو امام صاحب نے ان کا رد کرنے کے لیے جو ہے نا یہ باب قائم کیا ہے۔ پھر تکلف کے ساتھ جواب دینا، تکلف کے ساتھ یعنی جو جواب بنتا بھی نہیں ہے، احتمالات ظاہر کر کے، اس لیے ان کے پھر اختلافات بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی سوال ہوتا ہے اس کے جواب مختلف ہوتے ہیں، مختلفی، تو وہ صرف آراء پر مبنی ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت پیش آئی بھی نہیں ہوتی، نہ آ ہی سکتی ہے آئندہ کبھی۔ اس طرح جو ہے نا یہ وقت کو ضائع کرنے کے جو ہے نا مترادف ہے یہ۔ تو امام صاحب نے جو ہے نا بے فائدہ تکلفات اس طرح کے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے اس کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اس طرح سوال ہوتا نا، آپ کو اس کا جواب معلوم نہ ہوتا اس وقت، تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے تھے، خاموشی، حالانکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، وحی نہیں آئی، آپ خاموش ہیں، انتظار میں ہیں کہ وحی آئے گی تو بتا دوں گا، تو اگر نہیں تو نہیں، انتظار میں۔ تو امام صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب دینے میں تکلف نہیں کرتے تھے، بس وحی کا انتظار کرتے تھے، وحی کے ساتھ ہی جواب دیتے تھے۔ یہی عالم کی شان ہونی چاہیے، کتاب و سنت کا عالم ہے نا، دلیل اگر وقتی طور پہ معلوم نہیں، جواب معلوم نہیں، تو کہہ سکتا ہے کہ تحقیق کریں گے انشاءاللہ تو پھر یہ بتائیں گے، کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دیکھیں گے، تحقیق کریں گے، اہل علم سے مشورہ لیں گے، یا آگے باب آئے گا بخاری کے اندر، اہل علم سے مشورہ لینا، اہل علم سے مشورہ لینا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب
کتاب و سنت میں کوئی نص موجود نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی سے پہلے جو ہے نا مشورہ صحابہ کرام سے کرتے تھے، لیکن وحی آ جاتی نا اسی سلسلے میں، پھر مشورہ نہیں کرتے تھے۔ امام صاحب نے آگے باب باندھا ہے آخر میں جا کے نا، اس میں ایک مثال بھی دی ہے انہوں نے کہ جب منافقین نے ام المومنین پر یہ تہمت لگا دی تھی، منافقوں نے، واقعہ افک مشہور ہے یہ صحیح بخاری کے اندر، قرآن میں بھی سورہ نور میں، تو آیتیں نازل ہونے سے پہلے آپ صحابہ کرام سے پوچھ رہے، حضرت علی سے بھی مشورہ لیا تھا اور بریرہ سے پوچھا، زینب سے پوچھا، عائشہ کے بارے میں، تو جب آیتیں نازل ہو گئی ہیں تو بالکل مشورہ نہیں لیا، پکے آیتیں اللہ نے گواہی دے دی، شہادت اور برات نازل کر دی، اب مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دلیل دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اور بھی ایک مثال لکھی ہے، تو یہ بے فائدہ تکلفات جو ہے نا، یہ اس میں امام صاحب نے ایک یہ بھی لکھا ہے کہ اس طرح کا سوال یہ اس میں آ جائے گا، اللہ کے بارے میں سوال کرنا، یہ کہنا کہ اللہ نے یہ جو ہے نا اللہ نے پیدا کی، یہ اللہ نے پیدا کی، آخر شیطان دل کے اندر یہ جو ہے نا خیال ڈال دیتا ہے کہ یہ پوچھو من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا کہ جب اس تک نوبت پہنچے فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شیطان کی طرف سے ہے، پھر رک جائے اس جگہ پر، اللہ سے تعوذ پکڑے، اللہ کی پناہ میں آئے۔ اس طرح کا سوال یہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو بہت سارے سوالات آج کل یہ سوشل میڈیا کے اندر یہ عموماً لوگ فرضی سوال ویسے ہی جو ہے نا یہ عام پھیلا رہے ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے شریعت کے اندر۔ تو صحابہ کرام کو تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یہ بھی آیت لکھی امام صاحب نے کہ قرآن صحابہ کرام جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے سے بعض ہی آگے روک ہی گئے تھے، بلکہ پسند کرتے تھے کہ کوئی باہر سے دیہاتی آئے نا سمجھدار عقل والا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے تو ہم سنیں، یہ پسند کرتے تھے۔ کئی آتے تھے دیہاتی، وہ سوال کرتے، صحابہ کرام پھر غور سے سنتے تھے آپ کیا جوابات دیتے ہیں، علم حاصل ہو جاتا تھا۔ تو یہ اسی طرح امام صاحب نے ایک یہ پیش کی ہے، حدیث 7297 نمبر حدیث ہے، 7297۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، یہ 85 نمبر آیت کریمہ۔ اس میں دیکھیں یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا روح کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ آپ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا آپ نے۔ پھر عبداللہ بن مسعود پاس ہی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، میں سمجھ گیا کہ آپ کی طرف وحی آ رہی ہے۔ جب وہ کیفیت ہٹا لی گئی نا تو آپ نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی ان کو، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اصل میں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر اس نے اس کا جواب دیا نا روح کا، کہ روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، کیونکہ پہلے کسی نبی نے روح کی حقیقت اور ماہیت ذکر نہیں کی۔ فلسفی لوگ روح کی حقیقت بتاتے تھے، فلاسفہ، اطباء بتاتے تھے، اطباء طبیب پرانے حکماء وہ بحث کرتے تھے کتابوں کے اندر، پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ کوئی فلسفی ہے یا کوئی طبیب ہے۔ اس طرح یہ سن کے انہوں نے خوش ہو جانا تھا۔ اگر آپ کہہ دیتے نا کہ روح کی حقیقت میں نہیں جانتا، ماہیت میں نہیں جانتا، پھر یہ دلیل ہونی تھی کہ یہ نبی ہے، یہ اس کو وہ ناپسند کرتے تھے، اس لیے آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا سوال نہ کرو کہ ایسا جواب نہ تمہارے سامنے آ جائے کہ بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں نہیں کرو سوال، پوچھو۔ انہوں نے پھر پوچھ ہی لیا، تو اب ایسا جواب آیا ہے کہ جو ان کے خلاف حجت قائم ہو گئی ہے، حجت کہ اللہ نے حقیقت بتائی نہیں۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، بہت تھوڑا، یعنی روح کی حقیقت کا علم تمہیں نہیں دیا گیا۔ اب یہ جواب سن کے چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ آپ کو نبی مان لیں، لیکن پھر بھی ہٹ درمی کی، انہوں نے نبی نہیں مانا، حجت قائم ہو چکی تھی۔ قوم یہودی ہٹ درم ہے سب سے زیادہ،
वलाकिन अल-यहूदा इन्नल यहूदा कौमन बुहतन, बुखारी के अंदर इनके बारे में है। तो ये भी इमाम साहब ने ज़िक्र किया कि इंसान के पास जो इल्म है ना ये बहुत थोड़ा है, ये हर सवाल का जवाब जो है ना ये नहीं दे सकता। कोई कितने से कितने बड़े से बड़ा आलम भी हो ना, वो भी ये दावा नहीं कर सकता था कि मैं हर सवाल का जवाब दे दूंगा। जब अम्बिया जो है ना वो कई दफ़ा खामोशी इख्तियार कर लेते थे या वही का इंतज़ार करते थे, तो जो नबी ही नहीं है ना उसकी तरफ वही आती है, वो किस तरह जो है ना हर सवाल का जवाब वो दे सकता है। इसलिए जवाब में तकल्लुफ़ करना या बेफ़ायदा तकल्लुफ़ात से परहेज़ करना चाहिए। आगे फिर चौथा बाब है, इसमें है बाबुल इक्तिदाए बे अफ़आल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल की इक्तिदा करना। फ़ेल की इक्तिदा वही हो गया कि आपने जो काम किया है ना वो करना, जो आपने नहीं किया वो ना करना, ये फ़ेल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल। तो वैसे ये सुन्नत लफ्ज़ जो है ना ये फ़ुक़हा ख़ास करके अहनाफ के जो फ़ुक़हा हैं उनके नज़दीक सुन्नत का लफ्ज़ जो है ना फ़ेली सुन्नत पर बोला जाता है, फ़ेली सुन्नत। इसलिए वह इसकी तारीफ़ करते हैं मा वाज़बा अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो काम जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवाज़बत की है, हमेशगी की है। और बाज़ इनके ये कैद लगाते हैं उसके अंदर मातर के ही अहयानन, शरह बकाया के अंदर ये कैद लगी हुई है, मातर के ही अहयानन, यानी कभी कभी आपने उसको छोड़ा है, आम किया है कभी कभी छोड़ा है, इसको कहते हैं सुन्नत। कई कह देते हैं कि हमेशा ही किया है वो सुन्नत है। तो लेकिन उसूल फ़िक़ह वाले जो हैं और इसी तरह मुहद्दिसीन, इनके नज़दीक सुन्नत का लफ्ज़ जो है ना वो हदीस के मुतरादिफ़ है, हदीस की जो तारीफ़ है ना वही सुन्नत की है। इसलिए जिस तरह मुहद्दिसीन उसूल हदीस वाले ये तकसीम करते हैं ना हदीस की तीन किस्में, सुन्नत ये मुतवातिरा है, हदीस मुतवातिर, हदीस ख़बर वाहद, फिर ख़बर वाहद की किस्में मशहूर, अज़ीज़ और गरीब, ये हदीस की तकसीम करते हैं। उसूल फ़िक़ह वाले इसी तरह सुन्नत की तारीफ़ करते हैं, तकसीम करते हैं, सुन्नत मुतवातिरा और सुन्नत अहादिया। सुन्नत अहादिया जिस तरह अल-वजीज़ फ़ी उसूल अल-फ़िक़ह के अंदर ऐसे ही की गई है, इस तरह इरशादुल फूल के अंदर भी, तो आम उसूल फ़िक़ह की किताबों में। इससे पता चलता है कि उसूल फ़िक़ह वाले और मुहद्दिसीन के नज़दीक सुन्नत और हदीस ये जो है ना बराबर है, यानी इसमें कौली सुन्नत भी आ जाती है, कौली हदीस, कौली सुन्नत, फ़ेली हदीस, फ़ेली सुन्नत, और तकरीरी हदीस और तकरीरी सुन्नत। लेकिन फ़ुक़हा के नज़दीक जो है ना हनफी फ़ुक़हा बिलखुसूस, इनके नज़दीक फ़ेली जो है ना फ़ेली, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेली जो हदीस है इसी को ये सुन्नत कहते हैं, फ़ेली सुन्नत को। ये फ़र्क करते हैं हदीस और सुन्नत के दरमियान ये। तो मुहद्दिसीन के नज़दीक जो है ना कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि वो फ़र्क वो जो पहले मैंने बताया था ना कि सुन्नत के जो इतलाक़ात हैं उस एतबार से है फ़र्क ये। कभी यानी बिदअत के मुकाबले में सुन्नत का लफ्ज़, तो वहाँ फिर हदीस का लफ्ज़ नहीं बोलते उस वक्त वो, या कुरान के मुकाबले में सुन्नत का लफ्ज़ बोलेंगे तो हदीस मुतरादिफ़ हो गई है सुन्नत के, उस वक्त हदीस और सुन्नत एक ही जब कुरान के मुकाबला में आएगा। इसी तरह जब ये फ़र्ज़ के मुकाबला में आएगा तो मतलब ये होगा यानी वो अमली तौर पे जो सुन्नत है ना वो। हदीस चूँकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन है ना, इसमें ज़रा फिर उमूम हो जाएगा, क्योंकि आपका फरमान और आपका फ़ेल और तकरीर ये तीनों आ जाते हैं हदीस के अंदर। तो इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल की इक्तिदा जो है ना ये भी सहाबा कराम करते थे। जो पहले भी वो सुनन में भी ये मसला गुज़र गया है, यानी बाब नंबर 2 में। आगे 5 नंबर बाब है, बाब मा युकरहु मिन तअम्मुक व तनाज़ुअ फ़िल इल्म वल गुलू फ़िद्दीन वल बिदा। ये इसका मतलब है कि इल्म के अंदर झगड़ा नहीं करना चाहिए। फजूल झगड़ा जो करते हैं ना, एक तो होता है ना कि तहकीक के लिए कि सही बात मालूम हो जाए, इस तरह का हो जाता था, यानी दलाइल के साथ इफ़हाम व तफ़हीम, अखलाकी दायरे के अंदर, अखलाक के दायरे में रह के हक़ का इजहार करने के लिए। जो मुनाजरा है ना, मुनाजरा असल मुनाजरा
اس میں جو غرض ہونی چاہیے وہ ہے اظہار حق، کہ حق کا پتہ چل جائے، دونوں مناظروں کی یہی نیت ہو کہ حق کا پتہ چل جائے، خالص نیت۔ یہ بلکہ رشیدیہ ہے مناظرے کی کتاب، پہلے مدارس میں پڑھائی جاتی تھی، اس میں مناظرے کی تعریف لکھی ہے، توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، یعنی دو جو اختلاف کرنے والے ہیں کسی چیز کے درمیان نسبت میں، یعنی ایک نفی میں ہے اور ایک اس بات میں ہے، جتنا رفع الیدین ایک نفی کرتا ہے کہ اس کو ثابت کرتا ہے، مثلا یہ نسبت نفی اور اس بات کی نسبت میں جو اختلاف ہو جاتا ہے نا، تو دونوں متوجہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، تاکہ اظہار للصواب کے درست بات کو ظاہر کر دیا جائے، یعنی دونوں کی نیت یہ ہو کہ درست بات کا حق کا پتہ چل جائے۔ اگر یہ نیت نہ ہو نا، پھر اس کو مجادلہ یا مقابرہ کہا جاتا ہے، یعنی صرف اپنے آپ کو بڑا کر کے ثابت کرنا کہ میں بڑا ہوں، یہ مقابرہ ہے، یا صرف حق معلوم کرنا نیت نہیں ہے، صرف جھگڑنا ہی ہے، جدل، تو یہ مجادلہ اس کو کہا جاتا ہے، مجادلہ یہ۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں جو ہے نا، یہ علم کے اندر جو تنازع ہے نا، جو مجادلے اور مقابرے کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھانا یا حق کو ماننا نہیں ہے، فضول بحث کرنا ہے، یہ جو ہے نا جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح تعمق یہ بھی جائز نہیں ہے، اور دین کے اندر غلو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس میں آیت بھی لکھی ہے، لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے ایک شے کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے آگے تجاوز کرنا، یہ غلو ہے۔ اس طرح تصوف میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر جو ہے نا یہ غلو پایا جاتا ہے، یعنی اصل کام جائز ہے لیکن اس کو اس کے حد سے آگے بڑھا دینا، یہ غلو، یہ ناجائز ہے۔ جس طرح کہ تعظیم کی ایک حد ہوتی ہے نا، کسی کا احترام، تعظیم، اس تعظیم سے آگے تجاوز کرنا، حد سے بڑھا دینا، یہ غلو ہے، یہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا، لا تطرونی کما اطری المسیح ابن عیسیٰ ابن مریم، کہ مجھے میرے مرتبہ مقام سے نہ بڑھاؤ، جو اللہ نے مجھے مرتبہ دیا اسی تک رہنے دو، اس سے آگے نہ بڑھاؤ۔ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا تھا، بشریت سے نکال کے الوہیت کا لبادہ اڑا دیا انہیں، اور ان کو پکارنے لگ گئے۔ جس طرح ہمارے ہاں آج کسی کو عالم الغیب کہنا، صاحب تصرف کہنا، مختار کل کہنا، اور ہر شے کو جاننے والا، ہر شے کو دیکھنے والا، اس طرح جو ہے نا یہ پھر مشکل کشا، حاجت روا، پوری کائنات کا، یہ غلو ہے، یہ حرام ہے، بلکہ یہ بندے کو شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ غلو، یہ غلو جو ہے نا جائز نہیں ہے، یہ نصارہ سے آیا ہے غلو، یہ اہل طریقت کے واسطے سے، اور اہل تشیع کے اندر بھی غلو جو ہے نا بہت ہے۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری وجہ سے دو گروہ جو ہے نا وہ آگ میں داخل ہو جائیں گے، ایک وہ جو مبغض بکا، تیرے یعنی ساتھ بغض رکھنے والا، دوسرا ہے مفرط فی حبکا، تیری محبت کے اندر حد سے بڑھنے والا۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً بھی یہ روایت ہے، یہ مرفوعاً اور موقوفاً مشکات کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر، اور کتاب السنہ ابن ابی عاصم اس میں بھی ہے۔ یہ شیخ البانی صاحب نے بلکہ اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ پھر آپ دیکھیں یہ نہج البلاغہ کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، نہج البلاغہ کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، وہاں انہوں نے یہ لکھا ہے، علم غیب کی اپنے سے نفی کی ہے، کسی نے سوال کیا تھا، انہوں نے اس کی نفی کی ہے علم غیب کی، اسی جگہ پر نہج البلاغہ میں۔ تو یہ غلو جو ہے نا یہ کسی بھی چیز کے اندر جائز نہیں ہے، چاہے عمل کے اندر ہو، چاہے عقیدے کے اندر ہو، اس کے خلاف یہ باب ہے امام صاحب نے قائم کیا۔ یہ اس کی ایک مثال انہوں نے دی ہے عملی غلو کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کیا کرتے تھے روزے کے اندر، مسلسل روزہ اس طریقے سے رکھنا کہ آج رکھا ہے روزہ، سحری کھائی ہے، افطاری نہیں کی، اگلے دن سحری نہیں کھائی، اس کے بعد جو ہے نا اگلے دن افطاری کر لی، 48 گھنٹے کا روزہ۔
یہ یا اس سے بھی زیادہ آپ کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ نے بھی اسی طرح روزہ رکھنا چاہا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ رکھیں، لیکن انہوں نے اصرار کیا۔ ایک دفعہ پھر آپ نے شروع کرا دیا، ادھر عید کا چاند نظر آ گیا، آپ نے فرمایا کہ اگر چاند نظر نہ آتا تو میں تمہیں اور وصال کرواتا تاکہ تمہیں پھر پتہ چل جاتا۔ کل منقل لہم، بخاری میں لفظ آتا ہے۔ تو یہ امام صاحب نے یہاں مثال دی ہے۔ اسی طرح یہ حرم کے اندر یہ جو احداث ہے یہ بھی حدیث ذکر کی ہے۔ حرم جو ہے نا مدینہ کے اندر کوئی احداث، یہ زیادہ ہی گناہ ہے، زیادہ ہی گناہ ہے۔ من احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ حدیث ذکر کی ہے۔ احداث کا مطلب اس جگہ پر یہ ہے کہ حرم کے اندر مدینہ میں مثلا یا مکہ میں حرم کی حد کے اندر حرمت والے شہر میں کوئی بندہ کوئی جرم کرتا ہے، جرم کی کئی قسمیں ہیں۔ قتل کرنا یہ بھی جرم ہے، بدکاری کرنا یہ جرم ہے مثلا، تو اس طرح کا، یا چوری ڈاکہ یہ جرم ہے۔ اس طرح کا کوئی جرم کر کے وہاں کرتا ہے نا، یہ اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، سب لوگوں کی لعنت ہے، لعنتی بنتا ہے بندہ۔ اور دوسرا او آوا محدثانہ، یعنی ایسے مجرم کو کوئی بندہ اپنے گھر ٹھکانہ دے دیتا ہے۔ مثلا وہ بندہ مطلوب ہے، جرم کیا اس نے، وہ مطلوب ہے، اشتہاری ملزم ہے، مثلا حکومت کو مطلوب ہے کہ اسے ہم نے پکڑنا ہے، کوئی بندہ اس کو چھپاتا ہے، اپنے گھر جگہ دے دیتا ہے اس کو بچانے کے لیے، اس بندے پر بھی لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔ یہ حرم جو ہے نا، اس کے اندر کوئی بھی جرم، کوئی بھی گناہ، بلکہ بدعت ایجاد کرنا، تو یہ دوسری جگہ پر اسی گناہ کے کرنے کی بنسبت بہت زیادہ جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ حدیث بہت جگہ آئی ہے بخاری شریف کے اندر۔ اس طرح یہ عباس رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا، ان کا کیس مقدمہ، انہوں نے ان کے درمیان فیصلہ کرنا تھا، لیکن ان کے اختلاف کو اچھا نہیں سمجھا گیا، کیونکہ امام صاحب نے باب باندھا ہے نا کہ تنازع جو ہے نا جائز نہیں، جو تنازع جائز نہیں ہے اس کا بیان۔ ان کا یہ تنازع اچھا نہیں تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ جھگڑا لے کے آئے تھے۔ یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا تھے اور علی ان کے بھتیجے تھے۔ عباس نے کوئی ایسے کلمات بھی بول دیے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس وقت یہ بخاری کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اچھا نہیں سمجھا گیا تھا ان کا جھگڑا، یہ بھی دلیل دی ہے امام صاحب نے کہ جھگڑا اچھا نہیں تھا ان کا۔ آگے پھر باب ہے باب اسم من آوا محدثا، یہ تو سن چکے ہیں آپ۔ آگے 7 نمبر باب ہے باب ما یذکر من ذم الرأی و تکلف القیاس۔ دیکھو کتنا واضح باب ہے، رائے کی مذمت ہے، قیاس کے تکلف کی مذمت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب کتاب و سنت کے اندر یعنی اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، نصوص سے مسئلے ہم استنباط کر سکتے ہیں، کتاب و سنت کی نصوص جو جامع کلمات ہیں، ان سے جب ہمیں حل مل جاتا ہے مسائل کا، پھر قیاس کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے اور اپنی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رائے کی مذمت میں ہے یہ باب، قیاس کے تکلف میں۔ قرآن کی آیت سے استدلال کیا امام صاحب نے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ اس کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ جس کو کوئی علم ہی نہیں ہے وہ بحث کرنے لگ جائے، بتانے لگ جائے، ظاہر ہے کہ وہ اٹکل سے بتائے گا نا، اٹکل سے۔ یہ منع ہے اسلام کے اندر، اپنے اٹکل سے جو ہے نا کوئی مسئلہ بتا دینا، اٹکل لا کے تخمینہ، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا حجت اللہ کے اندر کہ اگر ہمیں کوئی حدیث پہنچ جائے نبی معصوم سے صالح سند کے ساتھ، سند درست ہے، ہمیں کوئی حدیث پہنچ گئی معصوم رسول کی طرف سے، ہم اس معصوم کی حدیث کو ترک کر بیٹھیں اور ہم اس امام کے، مقلد امام کے، یعنی جس کی وہ تقلید کر رہا ہے، اس کے تخمینے پر عمل کر لیں،
تخمینہ لفظ بولا انہوں نے کہ اس کے تخمینے پر ہم عمل کر لیں تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ من اظلم منا، ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وما ہوا عذرنا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگ رب العالمین کے روبرو کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کتنی واضح ہے یہ حدیث کی وجہ سے کسی امام کے تخمینے پر عمل کر لینا، یعنی اس نے تکلف کر کے قیاس کیا ہے یا اپنی رائے کے ساتھ مسئلہ بتایا ہے، اس پر عمل کر لینا اور کتاب و سنت کو چھوڑ دینا، یہ کتنا یعنی افسوس والی بات ہوتی ہے۔ آج کل لوگ بہت ایسے ہیں کتاب و سنت کی نصوص ہونے کے باوجود وہ اڑ جاتے ہیں کسی کی رائے پر یا کسی کے فاسد قیاس پر۔ امام صاحب جو ہے نا ان لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں اس باب کے اندر، قرآن سے استدلال کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم جو ہے نا یہ علماء کے سینوں سے نکالتا نہیں ہے، لیکن اللہ علم کو اٹھاتا ہے علماء کو قبض کرنے کے ساتھ، کہ علماء کو کوئی موت آ جاتی ہے علم بھی ساتھ چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایسا دور آ جائے گا کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو جاہل رہ جائیں گے پیچھے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ یستفتون، ان سے فتویٰ مانگا جائے گا، فیفتون، تو وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم، علم کے بغیر فتویٰ دیں گے۔ فیضلون ویضلون، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی وہ گمراہ کریں گے، یعنی ایسا دور آ جائے گا۔ ایک شارح بخاری نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ دور ہے نا اس میں دونوں طرح کے موجود ہیں، یعنی علماء بھی موجود ہیں اور رؤوس جہال بھی موجود ہیں ہمارے اس دور کے اندر، لیکن بعد میں کوئی ایسا دور آ جائے کہ یہ علماء علم والے جو ہے نا یہ نہ رہیں اور یہ جاہل جو ہے نا یہی رہ جائیں اس وقت اکیلے ہی، یعنی یہ بعد میں کسی وقت دور آ سکتا ہے۔ یہ غالباً شیخ محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اب اس دور میں دونوں طرح کے موجود ہیں، کیونکہ اہل بدع کے بھی علماء موجود ہیں، وہ بھی ان کو فتوے دیتے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو شرکیات پر لگایا ہوا ہے، بدعات پر لگایا ہوا ہے۔ ہر جو فتوے دیتے ہیں علم کے بغیر ہوتے ہیں، وہ بدعات کو بھی اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جیسے دین ہے، شرکیات کو بھی اسی طرح ہی وہ توحید ہی سمجھتے ہیں، یہ ہیں وہ۔ الحمدللہ ایسا گروہ بھی آگے امام بخاری نے ذکر کیا ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، یعنی ایک گروہ جو ہے نا ہمیشہ رہے گا، چاہے وہ تھوڑے ہی ہوں، جو حق پر گامزن رہیں گے، حق کی طرف رہنمائی کرتے رہیں گے۔ یہ آگے جا کے نا باب آئے گا، یہ آگے 8 نمبر باب ہے۔ یہ یہاں بھی امام صاحب نے آیت کریمہ پیش کی ہے۔ پہلے یہ بتایا ہے کہ باب ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل مما لم ینزل علیہ الوحی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی سوال کیا جاتا تھا لیکن وحی نازل نہیں ہوئی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد یہ پہلے بات میں نے ذکر کی ہے شروع میں، وحی نہیں آئی ہوتی تھی۔ فیقولو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، اور آپ فرما دیتے تھے یعنی لم یجب، جواب نہیں دیتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ یہ 2 صورتیں ہیں، یا تو کہتے تھے کہ میں نہیں جانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ خاموش ہی رہتے تھے، چپ رہتے، حتیٰ ینزل علیہ الوحی، حتیٰ کہ آپ پر وحی نازل ہوتی۔ ولم یقل برأی، آپ نے رائے کے ساتھ نہیں کہا، آپ نے رائے کے ساتھ نہیں کہا۔ ولا بقیاس، قیاس کے ساتھ بھی آپ نے نہیں کہا، قیاس کے ساتھ بھی آپ نے نہیں کہا۔ آگے قرآن کی دلیل دی ہے امام صاحب نے، لقولہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بما اراک اللہ، یہ سورہ نساء کی 105 نمبر آیت کریمہ ہے۔ بما اراک اللہ، پوری آیت اس طرح ہے، انا انزلنا علیک الکتاب لتحکم بین الناس، اے نبی بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے،
جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس نہیں کیا، نہ ہی اپنی رائے کے ساتھ بتایا ہے، بس وحی کے ساتھ ہی بتاتے تھے۔ قرآن سے اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے، ان اتبع الا ما یوحی الیہ۔ یہ ہمارے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، قرآنی آیت ہے کہ میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، یعنی میں صرف وحی کی ہی پیروی کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کر کے دکھایا ہے نا اپنی زندگی کے اندر، اس سارے کی بنا وحی پر تھی، یعنی وحی کے مطابق ہی چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ ہے شارع، عین کے ساتھ شارع اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع نہیں کہتے عین کے ساتھ، شارح کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ مبین ہیں، مبین ہیں۔ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، آپ کو اللہ نے مبین کہا ہے، مبین مبین۔ تو شریعت جو ہے نا یہ اللہ کا حق ہے، تشریع یعنی شریعت سازی یہ اللہ کا خاصہ ہے، اللہ۔ اس لیے شرع کا معنی کرتے ہیں اصول فقہ کی کئی کتابوں میں، شرع جو ہے نا یہ وضع الہی، وضع الہی یعنی الہ کا مقرر کیا ہوا طریقہ، اللہ نے جو مقرر کیا ہے طریقہ، اللہ کا بنایا ہوا قانون، اللہ کی طرف سے منزل ہے، یہ اللہ کی طرف سے منزل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اپنی طرف سے جو ہے نا اس کے اندر کچھ بھی جو ہے نا ترمیم نہیں کر سکتا، نہ اس کو میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے جو آتا ہے۔ آپ بھی اس کے پابند تھے، امت بھی اس کی پابند، تو یہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ کئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، ویسے کتابوں کے اندر لکھ گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا شرعی مسئلہ اپنی طرف سے جو ہے نا جو بھی اختیار تھا کہ بیان کر دیں شریعت، لیکن محققین علماء کا یہ موقف ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا نازل ہوتا تھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو ہے نا بتاتے تھے۔ یہ اللہ کا ہے، تشریع عین کے ساتھ، مشرع اور شارع، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہی ذات ہے۔ بلکہ علم کلام کی یہ کتاب ہے انہی کی، ماتریدی، یہ المواقف فی علم الکلام، اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ تشریع جو ہے نا یہ اللہ کا کام ہے، تشریع یہ نبی کا کام نہیں ہوتا۔ اس کی واضح دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا قسم اٹھا کے کہ میں شہد نہیں پیوں گا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں اپنے لیے جو اللہ نے حلال کی ہوئی ہے؟ آپ اپنی بیوی کی رضا چاہتے ہیں، آپ کو اس قسم کا کفارہ دینا پڑا تھا۔ یعنی تشریع جو ہے نا، تحریم اور تحلیل یہ اللہ کا کام ہے۔ تو جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ خود فرمائے انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کی مثل اس کے ساتھ دی گئی ہے۔ یہ حدیث سنت ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بہت ساری دلیلیں موجود ہیں سنت کے وحی ہونے پر، یہ وسیع وقت میں بیان ہو سکتی ہیں۔ بخاری کے اندر بہت ساری روایتیں موجود ہیں، سنت یعنی وحی نازل ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی یہ بیان کیا ہے نا وہ وحی کے ساتھ ہے، یہ آپ کی رائے نہیں اور نہ ہی یہ قیاس ہے، اور قرآن کی آیت پیش کی ہے۔ پھر آگے ایک 7309 نمبر حدیث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار اس کرسی کے لیے آئے تھے عیادت کے لیے، تو انہوں نے اپنے مال کے بارے میں سوال کیا، تو کیف اقضی فی مالی، کہ میں اپنے مال میں کیسے فیصلہ کروں۔ اس وقت یہ میراث کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، آپ نے خاموشی اختیار کی ہے، کوئی جواب نہیں دیا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو
پھر جب نا میراث کی آیت نازل ہوئی ہے وہ پڑھ کے سنا دی، آیت پڑھ کے سنا دی، لیکن اپنی رائے سے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ دلیل دی ہے امام صاحب نے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، بخاری کے اندر کئی حدیثیں آتی ہیں۔ تو کئی دفعہ آپ جو ہے نا لا ادری بھی کہہ دیتے تھے، جس طرح امام صاحب نے باب کے اندر ذکر کیا ہے۔ یعنی دو صورتیں ہیں، یا تو خاموش ہو جانا یا کہہ دینا لا ادری، وقتی طور پہ انتظار کرنا وحی کا۔ اس میں ایک دلیل بخاری کے اندر آتی ہے، مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا ادری الحدود کفارۃ ام لا، کہ میں نہیں جانتا کہ حدود کفارہ ہیں یا نہیں۔ اس کا مطلب جس کو دنیا کے اندر حد لگ جاتی ہے نا، ہاتھ کاٹ دیا گیا چور کا مثلا، یا زانی کو حد لگ گئی، کیا اس کے ساتھ اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے حد لگنے کے ساتھ یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ حد جو ہے نا یہ کفارہ ہے یا نہیں۔ یہ اس وقت آپ نہیں جانتے تھے، بعد میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بعد میں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ الحدود و کفارہ، یہ بھی بخاری میں ہے کہ حدود کفارہ ہے۔ یہ بعد میں بتایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت آپ نے فرما دیا کہ حدود کفارہ ہے۔ جب نہیں بتایا گیا تھا اللہ کی طرف سے، اس وقت آپ فرماتے کہ میں نہیں جانتا حدود کفارہ یا نہیں۔ اس طرح اور بھی حدیثیں آتی ہیں۔ ایک دفعہ فرمایا کہ لا ادری اتبا نبی کان ام لا، کہ میں نہیں جانتا کہ تبا جو ہے نا یہ نبی تھا یا نہیں۔ یہ بھی آپ کی اس طرح اور بھی مثالیں اس کی بن جاتی ہیں۔ آگے جو ہے نا یہ 9 نمبر باب ہے، باب و تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ من الرجال والنساء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے، مردوں کو بھی تعلیم دی ہے اور عورتوں کو بھی تعلیم دی۔ یہ تعلیم آپ نے اپنی طرف سے دی ہے یا اللہ نے جو آپ کو تعلیم دی ہے وہ تعلیم دی ہے؟ یہ امام صاحب فرماتے ہیں مما علمہ اللہ، یعنی اللہ نے جو آپ کو تعلیم دی تھی نا، وہی تعلیم آپ نے مردوں اور عورتوں کو دی ہے۔ فرماتے ہیں لیس برائین، یہ آپ کی رائے نہیں تھی، آپ کی رائے سے نہیں ہے، آپ کی رائے یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے آگے تعلیم دی ہے۔ لیس برائین ولا تمثیل، یہ تمثیل نہیں، یعنی قیاس بھی نہیں ہے اور رائے بھی نہیں ہے۔ یہاں قیاس پر تمثیل کا لفظ بولا ہے امام صاحب نے۔ یہ آگے دلیل دی ہے اس کی۔ ایک دفعہ عورتیں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان عورتوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ سے مرد جو ہے نا یہ علم حاصل کرتے رہتے ہیں، آپ مردوں کو تعلیم دیتے رہتے ہیں، یہ غالب آ گئے ہیں ہم پر یہ آپ سے تعلیم لینے میں، تو لہذا فجعل لنا من نفسک یوما، آپ ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر کر دیں تعلیم کے لیے، ناتیک فیہ، اس دن میں ہم آپ کے پاس آیا کریں۔ تو علمنا مما علمک اللہ، دیکھو عورتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمیں تعلیم دیں اس سے جو اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے۔ تو فعلمہن مما علمہ اللہ، تو آپ نے ان کو تعلیم دی اس میں سے جو اللہ نے آپ کو تعلیم دی تھی۔ یہ دلیل دی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی۔ یہ آگے 10 نمبر باب ہے، اس میں یہ حدیث کے لفظ سے ہی باب قائم کیا ہے امام صاحب نے، وہی حدیث جو پہلے سنی آپ نے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ یہ باب ہے، لیکن حدیث کے لفظ یہ ہیں لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین حتی یاتیہم امر اللہ وہم ظاہرون۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے اندر ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ رہے گا اسی طریقے پر، جو اسی کی تعلیم دیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی وہ اس طرح کے جو دوسرے یہ کام کرتے ہیں نا، یعنی رائے کے ساتھ اور قیاس کے ساتھ مسئلے بتانے والے یا تعلیم دینے والے یا اپنی طرف سے تعلیم دینے والے، اپنے ہی نظریات کو پھیلانے والے یا کسی شخصیت کے نظریات کو ہی پھیلانے والے، وہ نہیں ہوں گے۔ وہ خالص اسی کی تعلیم دیں گے جو تعلیم اللہ نے اپنے رسول کو دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے عورتوں اور مردوں کو تعلیم دی ہے۔ یہ تعلیم
جاری رہے گی قیامت تک، اور اس میں انقطاع نہیں آئے گا۔ لا تزال سے ہی پتہ چلتا ہے، لا تزال لفظ اسی وقت بولتے ہیں کہ جب یہ مسلسل ہو، اس میں انقطاع نہ ہو، تو یہ یعنی دین حق کی سربلندی اور اس کے دفاع میں دلائل اور براہین پیش کرتے رہیں گے۔ اور اس کے بارے میں سینکڑوں حوالے موجود ہیں کتابوں کے اندر، ائمہ کے، متقدمین کے اور متاخرین کے، کہ جن اہل علم نے یہ کتابیں لکھی ہیں، حدیث کی خدمت کی ہے، یہ تدوین کی ہے، کتاب و سنت خالص یہ امت کے سامنے پیش کیا کتابوں کے اندر، اور اسی کی دعوت دیتے رہے ہیں، اسی کے مطابق خود بھی عمل کرتے رہے ہیں۔ عمل بالحدیث یہ محدثین کی جو جماعت ہے، فقہاء محدثین کی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اور علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اصحاب الحدیث۔ امام بخاری بھی اسی جماعت کو مراد لیتے ہیں سے، اہل علم یعنی کتاب و سنت کا علم ہے جن کے پاس، اسی کو انہوں نے پھیلایا ہے، اسی کی تعلیم دی ہے، اسی میں مشغول رہے، زندگیاں صرف کر دی انہوں نے، یہ لوگ مراد ہیں اس سے۔ تو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے۔ آگے 11 نمبر باب ہے، میرا خیال ادھر مغرب کی نماز پڑھ لیں ہم، اس کے بعد اذان کا ہو گیا ہے ٹائم، 15 منٹ، اچھا چلو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ نماز کے وقت تک۔ یہ 11 نمبر باب ہے، 28 باب ہیں کل، پہلے بتایا ہے ہم نے، یہ 11 نمبر باب، یہ اس میں امام صاحب نے قرآن مجید کی آیت کے ساتھ باب قائم کیا ہے۔ باب فی قول اللہ تعالی او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، سورۃ الانعام کی 65 نمبر آیت کریمہ ہے یہ۔ اس میں امت کا اتفاق جو ہے نا، ایک امت کا اختلاف جو ہے نا یہ مضر ہے اور اختلاف شر ہے، اور اتفاق جو ہے نا یہ مفید ہے اور خیر ہے۔ یہ اتفاق کی دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، کافی آیات موجود ہیں اس بارے میں۔ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ کتاب الاعتصام بالکتاب سنہ کا مقصد بھی یہ ہے کہ امت کے اندر اختلاف کو یعنی ہوا نہ دی جائے، اس کو ختم کیا جائے، اور یہ کتاب و سنت پر ہی ممکن ہے اتفاق۔ کتاب و سنت کے علاوہ جو ہے نا، جو لوگ دعوے کرتے رہتے ہیں اتحاد یا وحدت امت یا اتحاد بین المسلمین، یہ آج کل نعرہ بھی بڑا چلتا ہے، یہ اصل بنیاد جب صحیح نہ ہو تو یہ ناممکن ہے۔ بنیاد اگر کتاب و سنت ہی ہو نا اس کی طرف، کیونکہ اہل کتاب کو بھی اسی کی طرف دعوت دی گئی تھی، قل تعالوا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہ آیت کریمہ خالص توحید کی طرف دعوت، خالص سنت کی طرف دعوت، اس پر اتحاد ممکن ہے۔ اگر اس میں یہ چیز نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ کی طرف سے توحید لے کے آئے، اور سنت، اتباع سنت، یہ 3 چیزیں، اگر سنت توحید کی جگہ شرک اختیار کر لیا جائے اور لوگوں کو دعوت دی جائے اتحاد کی تو ناممکن ہے، یا سنت کی جگہ پر بدعات کو اختیار کر لیا جائے اور لوگوں کو دعوت دی جائے کہ اتحاد کرو جی، یہ ناممکن ہے، یا اتباع سنت ہے اس کی جگہ پر تقلید اختیار کر کے لوگوں کو دعوت دی جائے اکٹھے ہو جاؤ گی، تقلید شخصی پر، قبول و قول ینافی الکتاب او سنہ پر، یہ ناممکن ہے۔ صرف ایک ہی صورت ہے اتحاد کی، جو کتاب و سنت، خالص توحید، خالص سنت، اتباع سنت، اس پر جو ہے نا اتحاد کی دعوت دی جا سکتی ہے اور ممکن بھی ہے۔ لیکن اہل بدع وہ ان کے لیے جو ہے نا یہ ناگوار ہے، اہل شرک کے لیے ناگوار ہے، اہل بدع کے لیے ناگوار ہے، وہ اس پر کبھی اتحاد نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یزالون مختلفین، یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرنے والے رہیں گے، الا ما رحم ربی، ربوں کا،
جس پر تیرے رب نے رحمت کر دی، جس نے تیرے رب نے رحمت کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اختلاف سے بچ جائے گا، وہ حصہ نہیں لے گا۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو، جو انتشار اور اختلاف ہے نا، تشتت تفرق امت کے اندر، یہ مذہبی اختلاف، سیاسی اختلاف، اس کو عذاب کی ایک قسم قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ پہلے دو قسموں کا ذکر ہے، اوپر سے عذاب آ جائے اللہ تعالیٰ کا یا نیچے سے عذاب آ جائے اللہ تعالیٰ کا، یہ دو قسمیں ہیں۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ یہ جو ہے نا فرقے بن جائیں، فرقے بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ بغض، عداوت اور جو ہے نا قتل و غارت یہ ہو جائے۔ اور اس امت کے اندر یہ سب سے بڑا المیہ رہا ہے، یہ مسلمانوں کا باہمی جو اختلاف ہے نا، یہ بہت بڑا ہوا تھا بعض ادوار کے اندر۔ البدایہ والنہایہ یہ پڑھ کے دیکھیں آپ، تاریخ ماضی کی کتنا قتل و غارت ہے مذہبی اور سیاسی، جو ہے نا مسلمان جو دعویٰ کرنے والا ہے اسلام کا، ایک دوسرے کی جان کے دشمن۔ یہ مذہبی اختلاف اتنا رہا ہے، یہ خاص کر کے شافعیوں اور حنفیوں کے درمیان، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں اور شادی جائز نہیں ہے، بلکہ ایک فقہ والوں کا رہا ہے کہ اگر لڑکی جو ہے نا ان کو دینی یہ جائز نہیں ہے، ان کی لڑکی لینا جائز ہے، ان کا حکم نصارہ والا ہے، اہل کتاب والا، یہاں تک فتوے۔ اس سے بڑھ کر یہ فتوے کہ رمضان کا روزہ فرضی مناظر جو ہے نا وہ چھوڑ سکتا ہے، حنفی مناظر فرضی روزہ چھوڑ دے، کیونکہ اس نے مناظرہ کرنا ہے، اور اگر روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، تو مناظرے کے اندر جو ہے نا ہار جائے گا۔ اس طرح کے فتوے کتابوں کے اندر موجود ہیں، اس سے بھی بڑھ کر فتوے موجود ہیں۔ یہ اتنا اختلاف، اتنا یعنی المیہ والا جو ہے نا تکلیف دہ اختلافات مذہبی یہ رہا ہے، لیکن اس کو پسند نہیں کیا، نہ اللہ کو پسند ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، نہ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش تھی۔ تو بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے والاختلاف و شر، کہ اختلاف جو ہے نا یہ شر ہی شر ہے، اختلاف شر ہے۔ اور کسی شاعر نے شعر پڑھا بہترین، کل خیر فی اتباع من سلف و کل شر فی اختلاف فی ابتداء من خلف، یعنی ہر خیر جو ہے نا یہ سلف کے طریقے کی پیروی میں ہے۔ سلف سے مراد ہے صحابہ کرام، مجموعی لحاظ سے تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، ان کا طریقہ اختیار کر لو تو ہر طرح کی خیر حاصل ہو جائے گی۔ وَكُلُّ شَرٍّ فِي ابْتِدَاءِ مَنْ خَلَف، اور ہر شر نقصان جو ہے نا یہ ان لوگوں کے نئے نکالے ہوئے طریقوں کی پیروی میں ہے جو بعد کے ہیں، بعد کے خلفی، خلف، سلف اور خلف یہ دو لفظ ہیں۔ سلف یہ اچھے لوگ مراد ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہر قسم میں، مسائل کی ہر انواع میں۔ اور دوسرے جو ہے نا یہ خلف وہ ہیں جو سلف کے طریقوں کو چھوڑ کے جو ہے نا مختلف طریقے نئے بنائے ہوئے، ایجاد کیے ہوئے، ان کے پیچھے جو لگ گئے تھے۔ تو یہ جھگڑا جو ہے نا یہ پسند نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختلاف کو جو ہے نا پسند نہیں کیا۔ تو اصل یہی ہے کہ امت کا اتفاق اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب و سنت پر عمل کر لیں، لیکن جب اس کو چھوڑ دیں گے نا، کتاب و سنت پر عمل کرنے کو چھوڑ کر رائے اور قیاس سے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ان میں فرقہ بندی لازمی ہوگی، اور فرقہ بندی آئے گی تو عذاب مسلط ہوگا، وہ آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے۔ کئی لوگ جو ہے نا افسوس کی بات ہے کہتے تھے کہ امت کا اختلاف جو ہے نا یہ رحمت ہے۔ پڑھتے ہیں ایک حدیث، اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف یہ رحمت ہے۔ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ ضعیفہ کے اندر لکھی ہے، پہلی جلد میں، یہ غالباً 57 نمبر حدیث ہے، ظن غالب ہے میرا۔ تو یہ انہوں نے اس کی بہت تردید کی ہے، اس کی سند ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ موضوع ہے، بے اصل ہے، یہ قرآن کا بھی منافی ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، کہ یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے مگر جس پر تیرے رب کی رحمت ہوگی نا وہ اختلاف نہیں کرے گا۔ رحمت میں جو داخل ہو جاتا ہے نا اللہ کی رحمت، کتاب و سنت پر عمل کر کے ہی داخل ہوتا ہے تو وہ اختلاف سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ حدیث قرآن کے بھی خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اختلاف کا جو نقصان ہوا ہے بہت نقصان، یہ کتابیں بھری پڑی ہیں اختلاف کے نقصانات۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں منع کر دیا وَلَا تَتَفَرَّقُوا، کہ فرقے نہ بنو، فرقے نہ بنو۔ آگے بھی یہ باب آئے گا ایک جگہ پر، امام صاحب نے ایک باب قائم کیا ہے آخر میں جا کے باب کراہیت الاختلاف، وہاں بھی جو صریح واضح باب ہے، یہاں تو آیت لکھی ہے نا بعض حدیثیں، ادھر باب ہی یہ باب دیا باب کراہیت الاختلاف، اس شرح وہاں ہو جائے گی انشاءاللہ۔